السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراة والانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤتون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمة ملحم وفي أمتنا عمر ملحم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي فلا تتخذهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهبا ما وصل ما ينفق من الصحابة من أوقية من الذهب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والشكر لله اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی، اس کی صفت حمیدہ، اس کی خصال کریمہ، اس کی تحلیل و تکبیر بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو جو نعمتیں شمار نہیں کر سکتا تو اس کا شکریہ کب ادا کرے گا؟ تو ہمارے بس کی تو بات ہی نہیں. لیکن جتنی جس کی صلاحیت ہے اور جتنا جس میں ایمان ہے اور جتنا جس میں اخلاص ہے اور جتنی جس کی طاقت ہے اور جتنی اس کی ہمت ہے، وہ اللہ کی تعریف اور نبی کی تابعداری میں اپنی زندگی گزار دے. وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس کو بوجھ نہیں ڈالتا. یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جسے محرم کہتے ہیں. ہمارے ہاں محرم کا معنی ہے ڈھول، باجے، دھماکے، سبیلیں، جلوس، ماتم. یہ ہمارے نزدیک محرم کا مہینہ ہے. تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں یہ بات لکھی ہے کہ محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ان کے مٹی کے پتلے میں روح پھونکی گئی
اور فرشتوں سے سجدہ کرا کے انہیں جنت میں بسایا گیا. اور محرم ہی کا مہینہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی اور جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر بھیج دیے گئے. اور محرم ہی کا مہینہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. فغفر له. آدم نے توبہ کری، روئے، گڑ گڑائے، معافی چاہی کہ شیطان نے مولا آپ کی ذاتی قسم کھائی. میں نے کہا اللہ نے اس درخت سے تو منع کیا ہے؟ کہا سنو، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ. جھوٹی قسم کھا کے کہتا ہے میں تمہارا ہمدرد ہوں، جو یہ درخت کھا لے گا وہ جنت میں رہے گا، جو نہیں کھائے گا قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو نہیں کھائے گا وہ جنت سے. ہمیں تو قسم پر اعتبار آ گیا. اللہ کی قسم ہم نے درخت کھا لیا، جنت کے سارے کپڑے اتر گئے. آدم کی توبہ ہوئی محرم میں. نوح علیہ السلام کا طوفان آیا محرم میں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا محرم میں. موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پار کرا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈبا دیا گیا محرم میں. ہمیں کچھ پتہ ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ابوبکر صدیق 2.5 سال تک مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے نبیوں سے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے. 2.5 سال میں فرصت ہی نہیں ملے کوئی کام کرنے کی. ادھر نبی نکل رہا ہے، ادھر جھوٹا نبی نکل رہا ہے، ادھر نبی وہاں بغاوت ہو رہی ہے، وہاں لوگ کافر ہو رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے 2.5 سال گزار دیا آپ نے. حضرت عمر خلیفہ ثانی بنتے ہیں اور پھر دمشق اور بازنطینی حکومت رومن امپائر. آپ کے زمانے میں جیسے آج دنیا میں 2 سپر پاور ہیں امریکہ اور روس، اس زمانے میں 2 سپر پاور تھے، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر. ایران کی حکومت 2500 سال پرانی بادشاہت. عرب بیچارے ننگے پیر چلنے والے، تلوار ہاتھ میں، نہ کوئی ٹریننگ، نہ کوئی لباس، نہ کوئی تجارت، نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی معاشرت، نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی علم، نہ کوئی کچھ نہیں. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو پہلے رومن امپائر کا خاتمہ ہوا، پھر پے در پے ایران کی حکومتوں سے جنگیں ہوئیں اور ہر جنگ میں ایرانیوں کو شکست ہوئی. آخری کمانڈر ان چیف یزدجرد اس نے خط لکھا اور تیز دوڑنے والے گھوڑے پر سفیر کو بٹھایا کہ جلدی جاؤ، چائنا کے بادشاہ سے کہو ایشیا میں ہم تمہارے پڑوسی ہیں، تم ہمارے پڑوسی ہو. یہ عربوں نے ہمارا ناک پہ دم کر دیا ہے اور ہر میدان میں ہمارے سپاہیوں کو شکست ہو رہی ہے. کچھ فوج ہماری مدد کے لیے بھیج دو، ہم ان سے لڑیں. سفیر آیا، خط پڑھا، کہا مہمان خانے میں تشریف رکھ کے 1-2 دن مشورہ کر کے جواب دیں گے. رات کو تیز دوڑنے والا گھوڑا مدینے بھیجا چائنا نے. کہا دیکھ کر رہو یہ مسئلہ کیا ہے. جاسوس فقیر کا لباس پہنا، بھوکا روٹی دے دو، بیمار ہوں مدد کر دو. دن اور رات دیکھا کہ یہ گھوڑا سواری کر رہے ہیں،
تلواریں تیز کر رہے ہیں، نیزے سیدھے کر رہے ہیں، اور رات کو تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ مولا تیرے دین کی نصرت کے لیے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں معاف کر دیا جائے۔ یہ خبر جا کے بادشاہ کو دی کہ یہ لڑ رہے ہیں نہ زمین لینے کے لیے، نہ ملک لینے کے لیے، نہ سونا چاندی اور پیسہ لینے کے لیے، اور نہ حکومت لینے کے لیے، یہ تو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا، کا جواب لکھو، ایران کے بادشاہ کو چائنا کے بادشاہ کا سلام پہنچے اور ان کو بتا دیں کہ میری اطلاع کے مطابق جن دشمنوں سے آپ لڑ رہے ہیں ان سے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو اتنی فوج بھیجنے کو تیار ہوں کہ وہ فوج ایران میں پہنچ جائے، اور پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، سپاہی کم، جتنے چاہو گے اور آتے رہیں گے اور آتے رہیں گے، جتنے چاہو گے دے دیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں اسلحہ ٹوٹتا ہے، لوگ مرتے ہیں، جذبہ اور نظریہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ نظریے والے لوگ ہیں، ان کا مطمع نظر نہ دنیا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ عورت ہے، نہ حکومت ہے، نہ زمین ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ، یہ کہتے ہیں اللہ کا دین ایک، اور ساری زمین اور ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی، لہذا اللہ کا نظام یہاں چلے گا۔ یہ تو نظریہ بہت بڑا ہے، لہذا نظریے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ چاہیں تو میں سارے فوج بھیج دوں، لیکن مجھے امید نہیں ہے، بہتر یہ آپ مجھ سے صلح کر لیں۔ 2500 سال حکومت کرنے والے آسانی سے کیسے مانتے؟ کاٹ چھڑ ایسے کی تیسے ہم لڑیں گے۔ یہ ہمارے سپاہی بھاگ جاتے ہیں، رسیوں سے ان کی ٹانگیں باندھو ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بھاگے نہیں اور مر گئے۔ اب جو رسیوں سے ٹانگیں باندھی اور مسلمانوں کا لشکر آیا تو بھاگ نہیں سکے، وہیں سب کو قتل کر دیا، اور اسلام کو اللہ نے فتح دی۔ 2 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ ادھر سے سارا عرب، سارا افریقہ، ادھر سے محمد بن قاسم ایشیا اور چائنا تک، جاپان تک صحابہ گئے، اور وہاں سے طارق بن زیاد اٹلی اور اسپین اور امریکہ کے دروازے پر 2 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ دشمنوں نے دیکھا یہ تو، کہا جو چائنا والا کہہ رہے ہیں وہی کر لو، کہ جی اچھا 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 ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا جی بہت اچھی بات ہے، دل سے نہیں۔ ایک لوہار ابو لولو یوسف مجوسی، اس کو مدینے بھیجا کہ دکان کھول، نوکری کر، اور جب موقع ملے، ابو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اس نے خنجر بنایا 2 دھاری، اور رات کو زہر میں ڈبو کے رکھا۔ صبح فجر کی نماز میں ممبر کے نیچے آن کے چھپ گیا، اندھیرا ہوتا تھا، نماز پڑھانے آئے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ابھی سورہ فاتحہ پوری نہیں کری تو وہاں سے نکل کے پیٹ میں 2 خنجر مارے، آپ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے نماز ختم کری اور اس کو پکڑنا چاہا نمازیوں نے، تو خنجر مارتا گیا، 7 آدمی اور شہید کر دیے۔ 8ویں آدمی نے اپنا جبہ اتارا، اس کے منہ پر پھینکا، اور جیسے ہی گھبرایا ٹانگ پکڑ کے کھینچی نیچے گر گیا۔ اس نے دیکھا پکڑا گیا ہوں، وہی خنجر اس نے اپنے سینے میں مار دیا۔ تو پہلی محرم کو
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور 10 محرم کو امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن کبھی سوچا لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت مسجد نبی میں ہو رہی ہے، ان کے بعد آنے والے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت مدینہ الرسول میں ہو رہی ہے، ان کے گھر میں ان کو قید کر دیا، نکلنے بھی نہیں دیا، اور وہیں تلوار کا وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی خلیفہ بنتے ہیں چوتھے، لیکن اندازہ لگا لیا کہ مدینہ میں منافقین بھرے ہوئے ہیں، وہ مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے جاتے ہیں، وہاں دارالخلافہ بناتے ہیں، وہاں خارجی عبد الرحمن ملجم اس کو بھیجتے ہیں تلوار دے کر، فجر کی نماز کے گھر سے نکلتے پیچھے سے سر پہ تلوار مارتا ہے، حضرت علی کو شہید کر دیتا ہے۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں مدینے میں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے لشکر کے سردار تھے، وہ دمشق میں خلافت کا ڈول ڈالتے ہیں۔ امام حسن دیکھ لیتے ہیں کہ دال گلنے والی نہیں، منافقین بھرے پڑے ہیں، میں اکیلا کیا کروں گا؟ خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، حضرت معاویہ جو اس وقت اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، لشکر اسلام کافروں سے لڑوا رہے ہیں اور حکومت سنبھال رہے ہیں، وہ حقدار ہیں۔ حضرت معاویہ کے حق میں حضرت حسن دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کوفہ سے 70,000 دستخط آتے ہیں کاغذ پر قبائل کے امام حسین کے پاس، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ ابن علی ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ اہل بیت ہیں، آپ کا حق ہے خلافت رسول۔ حسین نے کہا نہیں، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو بھیجتے ہیں، معلوم کر کے آؤ یہ 70,000 دستخط صحیح ہیں۔ کوفہ گئے، بھائی یہ دستخط کس قبیلے کے ہیں؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ کہا یہ دستخط کس کے؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ کہا یہ دستخط کس کے ہیں؟ کہ ہمیں نہیں پتا۔ گھوڑا واپس کرا، مدینے آ رہے ہیں، راستے میں ان کو شہید کر دیا کہ یہ خبر وہاں جائے گی تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ آپ کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھ گئے۔ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ تو معاملہ تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا، وہاں سے سردار آتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کہا مگر خلافت تو معاویہ، کہا نہیں، وہ جھوٹے ہیں، حق آپ کا ہے، نواسے آپ ہیں، ابن علی آپ ہیں، خاندان ہاشمیہ کے فرزند آپ ہیں، اہل بیت آپ ہیں، آپ کا حق ہے۔ حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا 100 سال سے زیادہ عمر تھی، زندہ تھے، ان کے بعد ہے کہ چچا یہ لوگ مجھے کوفہ لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور خلیفہ تم بن جاؤ۔ کہا بیٹا سنو، الکوفی لا یوفی، بس اتنا سا جملہ کہا، کوفیوں سے وفا کی امید مت رکھنا۔ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، چمٹ گئے، نہیں نہیں گھوڑی تیار ہے، آپ چلیں۔ زبردستی ان کو لے کر کوفہ پہنچے ہیں۔ اب جو وہاں یزید کا لشکر مقابلے کے تیار تھا، اس کو دیکھتی سب بھاگ گئے۔ وہاں حسین نے کہا یہ ہمارے سپورٹر کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ابھی آئیں گے، ابھی رات ہو گئی ابھی تک نہیں آئے، اور یہ بچے پیاسے ہیں، پانی لاؤ۔ کہا پانی پہنچانا منع ہے۔ کہا کھانا تو، کہا کھانا دینا منع ہے۔
صبح ہوئی، بھوکے پیاسے ہیں. او بھائی کیا، اچھا چھوڑو میں واپس مدینہ جا رہا ہوں. کہا راستہ بند ہے. اچھا میں دمشق جاتا ہوں، حضرت معاویہ سے معاملہ طے کر لوں گا. کہا آگے جانا بند ہے. کہا مسلمان سرحدوں پر جو کافروں سے لڑ رہے ہیں مجھے جہاد کے لیے جانے دو وہاں. کہا راستہ بند ہے. وہ خبیثوں، تم نے تو تحریریں لکھی، وعدے کرے، خود لے کر آئے، اور اب مجھے تنہا چھوڑ دیا. کہا مجھے واپس بھیجو. کہا نہیں. پولیس والے تلواریں لے کر آ گئے. آپ نے مقابلہ کرا اور ان میں سے جان بوجھ کے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو شہید کیا گیا تاکہ مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے فتنہ گری. آپ پڑھیں. امام ابوالکلام آزاد ہندوستان کے معروف ترین عالم گزرے ہیں. اسی طرح دیگر علماء حق کی تحریر اور کتابیں پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور صحابہ کرام آپس میں کیا تھے؟ آئیے قرآن سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد رسول اللہ. لوگو محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بے حد محبت کرنے والے لوگ ہیں. کافروں پر بڑے سخت ہیں. اشداء علی الکفار تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تم دیکھو گے ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان. وہ طلب کرتے ہیں اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رضا اپنی عبادت کے ذریعے سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل. اور ایسی ہی مثالیں اہل ایمان کی تورات اور انجیل میں بھی تھیں. وہ ایمان والے بھی اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں تھے. اس طرح کہ جیسے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اس کو پانی اور دھوپ اور ہوا دی جاتی ہے تو وہ تناور درخت بن جاتا ہے. بس اللہ کے رسول کے صحابہ تناور درخت بن گئے اور انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کیا کیا قربانیاں دیں. حضرت عمر منبر رسول میں شہید ہوئے، حضرت عثمان مدینۃ الرسول میں شہید ہوئے، حضرت علی کوفہ میں شہید ہوئے، حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے. یہ سب کیا ہے؟ ایک شہادت ہے. ساری سڑکوں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ چل رہی ہے اور سبیلیں جاری ہیں. اور بھائی اسلام کی تاریخ اٹھا کے تو دیکھو، شہیدوں کی تو لین لگی ہوئی ہے. اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، کان کاٹے گئے، دانت توڑے گئے، انگلیاں تلواروں سے چھندی کر دی گئی، پیٹ کاٹا گیا، جگر نکال کے مٹی میں پھینکا گیا. ان کا دن تو کوئی مناتا نہیں. حسین کی شہادت پر صبر ہو رہے ہیں. بھائی اٹھاؤ تو صحیح تاریخ اسلام، کتنے شہید ہوئے تھے، ان کا دن کیوں نہیں مناتے؟ ان کے لیے سبیلیں کیوں نہیں لگاتے؟ یاد رکھیے گا، یہ دین اتنا واضح ہے، یہ تاریخ اتنی پکی ہے کہ اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. بہترین مہینہ
روزے رکھنے کا رمضان کے بعد، رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے بعد اگر روزہ رکھنا کوئی مسلمان چاہتا ہے تو بہترین مہینہ روزے رکھنے کا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ رسول تو کہے کہ اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھو، ہم نے کہا دیگے چڑھاؤ، حلیم پکاؤ، شربتیں پلاؤ، سبیلے لگاؤ، کھچڑ بناؤ، کنڈے بھرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، جلوس نکالو، آؤ بھائی تم تو نواز رسول کے محبت کرنے والے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس نواسے کے نانا جو اللہ کے رسول ہی بھی تھے، وہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھو۔ کون سا مسلمان عمل کر رہا ہے جی نبی کی بات پر؟ ہم کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں یا امام حسین کا پڑھتے ہیں؟ نبی کا پڑھتے ہیں، لہذا پہلے نبی ہیں، اس کے بعد امام حسین ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کے بعد اگر کسی کی قدر اور عزت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد آپ کی اہل خانہ کی، اہل خاندان کی، سارے خاندان والے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن اس ترتیب سے، جس ترتیب سے صحابہ نے اس دین کو سمجھا، تابعین نے اس دین کو سمجھا، ائمہ دین نے اس دین کو سمجھا، امام بہقی امام شافعی سے روایت فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد الحکیم کہ افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر صدیق، امت میں محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ترین انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہیں۔ قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا علی تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک نے، ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں آپ سے سوال پوچھو، کہا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین کون تھے؟ کہا ابو بکر۔ کہا پھر؟ کہا عمر۔ کہا اس کے بعد؟ کہا عثمان۔ اور وہ علوی تھا، خاندان ہے حضرت علی۔ کہا حضرت علی کہاں چلے گئے؟ کہا بلا شبہ حضرت علی خلیفہ رابع ہیں، خلیفہ رسول ہیں، ہمیں اس میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ترتیب امت اسلام میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار اور اس کے علاوہ دیگر شہادتیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، افضل الامت ابو بکر و عثمان و علی، یحبہم کل مومن ویبغضہم کل منافق، ان چاروں سے محبت وہ کرے گا جو ایماندار ہوگا، اور ان میں سے کسی ایک سے محبت اور کسی ایک سے نفرت وہ کرے گا جو منافق ہوگا۔ ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم امام حنیفہ کا قول نقل کر رہے ہیں۔ آئیے کتاب میں دکھاتے ہیں آپ کو۔ لہذا یہ محرم کا مہینہ رسم و رواجی طور پر جو ہم نے سجا لیا ہے اور بنا لیا ہے، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ محرم یہی ہے، ڈھول ڈھمکا، باجے، جلوس، جھنڈے، ماتم، سبیلے۔ محمد رسول اللہ کے صحابہ، ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے۔ پیار کی مثال ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی محمد رسول اللہ کے نکاح میں دی، عائشہ۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں دی۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں دی۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، اور آپس میں رشتہ داری۔
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں میں بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑی محبت کرنے والے، اور یہ محبت کے نتیجے تھے کہ ان کے اندر اتفاق تھا، اتحاد تھا، ایک دوسرے سے شفقت و محبت کا رویہ تھا۔ آج ہم ابھی ایک ہفتہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے آفس میں علماء کو جمع کرا کہ جی محرم کی آمد ہے اور اتفاق کو اتحاد دینا چاہیے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نام پہ فون آیا، چلا گیا۔ وہاں میں نے سب کے سامنے یہ بات کہی، میں نے کہا جناب ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان رہنے دیا جائے۔ پہلے سے ہمیں بٹوارا کر کے تو سنی تو شیعہ، اور پھر بعد میں ان کے اختلافات کو اجاگر کر کے لڑوانے کی نہیں۔ ہم کلمہ گو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بس ہماری یہ بنیاد ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ ہمارے رہبر ہیں، اور اسی بنیاد پر مسلمان ہوتے ہیں۔ آج کوئی بھی کافر سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لے، پکا مسلمان۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آج ہم جن بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور شیعہ سننے کے چکر میں ہیں، نہیں، یہ جتنے سارے نمازی یہاں بیٹھے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج تک اس منبر رسول سے کسی کلمہ گو مسلمان کو ہم نے کافر کا لقب نہیں دیا۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، فلاں کافر، ہرگز نہیں، وہ جانے اس کا رب جانے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی کتاب پڑھ کے مسائل کو بتا دینا، نبی کی سنت پڑھ کے لوگوں کو آگاہی دے دینا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ اللہ فی اصحابی، میری امت کے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں بری زبان استعمال مت کرنا۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، صدقہ 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 صدقہ، احد پہاڑ، تو اس کو وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جس ثواب کو میرے صحابہ نے ایک چھٹاک سونا خرچ کیا تھا، تو اس کو اللہ نے جو ثواب دیا ہے اس ثواب کو تم احد پہاڑ کا سونا خرچ کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مرتبہ میرے صحابہ کا۔ اللہ اللہ فی اصحابی فلا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد دنیا کی سیاست، دنیا کی غرض کا وجہ سے اختلاف میں مت ڈالنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا اصل میں اس کو مجھ سے محبت ہے، تو میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا فببغضی ابغضہم، ان کو میرے صحابہ سے نہیں مجھ سے نفرت ہے، تو اس وجہ سے میرے صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، یا نعوذ باللہ صحابہ کو برے الفاظ سے کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس نے میرے صحابہ سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کری اس کو مجھ سے نفرت ہے، اس وجہ سے ان سے نفرت کر رہا ہے۔ اور نبی سے نفرت کرنے والا کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام اور صحابہ کی عزت اور ان کی توقیر اور ان کی یہ خدمت کہ انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑے بڑے مارکے کیے، صرف اس وجہ سے کہ یہ دین صحیح حالت میں تابعین کو پہنچ جائے۔ تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے محدثین کو، محدثین نے فقہا کو، فقہا نے علماء کو، اور علماء قیامت تک کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس امت کے علماء نبی کے وارث ہیں، جو کام نبی کرنے آیا تھا وہ کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی بندگی اور اطاعت و فرمانبرداری کے بعد صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا وقار اور صحابہ کرام کی خدمت کے نتیجے میں ان سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة۔ الحمد للہ العلی القدیر خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعوا بإحسان إلى يوم الدين فقد أمرنا الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی مولا کریم کی تعریف اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد ارشاد ربانی ہے قرآن پاک میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجرین مکہ سے اپنے گھر بار کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال دولت کو چھوڑ کر دین کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے تک۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اپنا مال بھی چھوڑ دیا، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، صرف اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضامندی کے لیے اتنے بڑا کام کر رہے ہیں کہ ہجرت کر رہے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اپنی جان اور مال سے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی ہیں سچے جنہوں نے نہ مال کو دیکھا، نہ خاندان کو دیکھا، نہ گھر بار کو دیکھا، نہ پراپرٹی کو دیکھا، نہ دکان کو دیکھا، نہ تجارت کو دیکھا، نہ یار دوستی کو دیکھا، سب کچھ چھوڑ دیا کہ اللہ کا دین یہاں نہیں مل رہا، مدینے میں ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے مدینے کو اپنا گھر بنایا اور ایمان کو اپنی زینت بنائی۔ من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے ہیں آنے والے مہاجرین کو اپنا بھائی سمجھ کر۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دل میں کسی قسم کی کنجوسی یا تنگی نہیں محسوس کرتے ان مہاجرین کے یہاں آنے سے۔ وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے کی بات کرتے ہیں چاہے ان کو خود نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے۔ گھڑی کہہ رہی ہے ٹائم ہو گیا، مولوی صاحب خطبہ ختم کرو۔ صرف ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قرآن نے جن لوگوں کی تعریف کری وہ ہمارے نزدیک آج مبغوض ہیں اور برے ہیں۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات ہے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی، بہت لمبی بات ہے۔ صرف ایک مثال، عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ سعد ابن ربی انصاری تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ لیا، ان کا ہاتھ لیا، کہا دونوں بھائی بھائیو آج سے بھائی بھائی بن کے رہنا، جاؤ۔ مسجد سے باہر گئے، کہا بھائی جان اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، سنو میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے رہا ہوں، یہاں نہ تمہاری برادری ہے، زندگی گزارنی ہے، گھر بار نہیں ہوگا کیسے گزرے گی، بیوی بچے ہوں گے تو میں بیوی دیتا ہوں، اور ہاں یہ لو چابی، دو گھر ہیں، ایک میرے بچوں کے لیے چھوڑ دو، ایک شادی کرو گے گھر میں تو رہو گے، جنگل میں تو نہیں رہو گے، یہ لو چابی، یہ گھر تمہارا ہے، اور ہاں ٹھہرو، میرے کھجور کے 2 باغ ہیں، آج سے ایک باغ تمہارا ایک باغ میرا، اور میں چرواہا ہوں، بکرے چراتا ہوں، 100 بکریاں میری، 50 بکریاں آج سے آپ کی، 50 میری، دودھ چاہیے، گوشت چاہیے،
بکریاں بچے جنیں گی، پراپرٹی، کچھ نہ کچھ شغل تو چاہیے کمائی کا. یہ قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے انبیاء کی تاریخ اٹھائیں، کسی امت کسی قوم نے نہیں دی جو صحابہ کرام نے ثابت کر کے دی کہ ہم اللہ کی راہ میں جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، پراپرٹی بھی حاضر ہے، بیوی بچے بھی حاضر ہے. اگر اللہ اس کا رسول چاہتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ہم تیار ہیں مدد کرنے کے لیے. ایسے نفوس قدسیہ جنہیں صحابہ کرام دیا جاتا ہے، ان کا مقام ہمیں کچھ پتہ ہے، ان کی عزت کا ہمیں کچھ پتہ ہے، ان کی خدمت کا ہمیں کچھ پتہ ہے، ان کی قربانی کا ہمیں کوئی اندازہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان والا بنا دے کہ ہم ہر مسلمان کی خدمت اور اس کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا مسلمان بن جائیں، اور ہر مسلمان کی داد رسی خیر خواہی کرنے کا کام کریں اور صحابہ کی سنت کو زندہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی راہ استقامت پر ڈال کر ہمارے لیے بھی آخرت کو سنوارنے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا ندعوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك. لا إله إلا الله تعالى عبد الإنسان. دیوانوں اور